الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین یا قاضی الحاجات اقض حوائج المؤمنین والمؤمنات یا شافی الامراض اشف مرضان المؤمنین والمؤمنات اللہم وفق جمیع المؤمنین والمؤمنات بالاتحاد والاخلاص وخلص قلوب المؤمنین والمؤمنات من البغض والحسد والنفاق اللہم اغفر ذنوب المؤمنین والمؤمنات باللطف والکرامات. سب مل کے صلوات پڑھ دیجیے. ایک بچہ کافی علیل ہے اور کچھ مومنات ہیں، مومنین ہیں. آپ بھی حاجات رکھتے ہیں اور ساتھ ساتھ عزادران مولا مظلوم کے حفظ و امان تعجیل ظہور امام زمانہ کے لیے دعا کے طور پر بلند صلوات پڑھ دیجیے. محمد عالم. اس عظیم عبادت کی قبولیت کے لیے بانیان انتظامیہ حضرات کی قبولیت کے لیے بھی بار دیگر بلند صلوات پڑھ دیجیے. اللہم صلی اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین ثم الصلاة والسلام علی النبی الامی المکی المدنی مدنی العربی الہاشمی رسول المسدد والمصطفى الامجاد حبیب الہ العالمین بالقاسم محمد وعلى عترته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. لعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عذابتهم إلى يوم الدين. اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الدین عند اللہ الاسلام. مل کے صلوات پڑھ دیجیے. اللہم صلی. میری دعا ہے کہ کریم اللہ اس شب کے صدقے میں آپ کی جو بھی دعائیں ہیں اور میرے ذمے بھی جتنے مومنین مومنات نے دعائیں لگائی ہیں، مالک تمام کی دعاؤں کو قبول فرما. مالک التجا ہے کہ عزادران مولا مظلوم دنیا کے جس گوشے میں عزاداری مولا مظلوم میں مشغول ہیں ان کی محافظت فرما. اور ہم انتظامیہ کے بھی مشکور ہیں، دبئی گورنمنٹ کے اور شیخ محمد کے، کہ جن کی اجازت سے یہ مجلس عزا ہو رہی ہے اور امید ہے کہ ہمیشہ ہی اسی طرح ہوتی رہے گی. مالک اس گورنمنٹ کو بھی ترقی دے کہ عزاداروں کی حفاظت کے لیے عزاداروں کی عبادت کی اجازت دی اور یہ مولا مظلوم کے غم میں بیٹھ کے گریہ کر سکتے ہیں. علم دوست بھائیو، ہمارا عنوان اسی پہ چل رہا تھا کہ اسلام اور ہماری ذمہ داری، کہ اسلام
جو اللہ نے پسند کیا، آدم سے لے کر جناب خاتم تک ہر ایک نے اس کی تبلیغ کی اور بہت زیادہ تکالیف اٹھائیں۔ یہ آسانی سے اسلام یہاں تک نہیں آ گیا، بہت بڑی اذیت، بہت بڑی تکالیف۔ عام طور پہ تو یہ کہہ دیا جاتا ہے جی آزمائش تھی ہر ایک کی۔ آزمائش اس لحاظ سے کہہ سکتے ہیں کہ مالک دیکھنا چاہتا ہے اور دنیا والوں کو سبق دینا چاہتا ہے کہ جسے ہم منتخب کرتے ہیں تو اس کی آنے والی نسل تک بھی نگاہ رکھتے ہیں، کہیں بھٹک تو نہیں جائے گا۔ بھئی آپ کسی کو ملازم رکھو اپنے پاس تو جہاں تک آپ کی فکر کام کرے، کوشش کرتے ہو کہ ہمارے ادارے میں ایسا شخص داخل نہ ہو جائے کہ جس کی وجہ سے ہمارے ادارے کو نقصان ہو۔ اور ظاہر ہے کہ جو شخص آپ کے ہاں اپلائی ہے، کام کرتا ہے، وہ ہر طریقے سے جانتا ہے کون سا راستہ ہے، یہاں کیا کام کیا جا سک رہا ہے۔ تو جب وہ نقصان پہنچاتا ہے تو بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے۔ باہر سے آنے والا کم نقصان دیتا ہے۔ جس کو آپ آسان الفاظ میں کہہ سکتے ہو کہ آستین کا سانپ معقولہ ہے، یہ آستین کا سانپ جو ہے یہ زیادہ نقصان دہ ہے، چونکہ وہ ہر لحاظ سے جانتا ہے جب وہ نقصان دیتا ہے تو وہ بہت بڑا نقصان ہو جاتا ہے۔ تو پروردگار نے بھی جس پیغمبر کو منتخب کیا ہے وہ یقین رکھتا ہے کہ ہم نے جسے منتخب کیا ہے وہ کبھی گمراہ نہیں ہوگا، دو پیسوں میں بکے گا نہیں، کسی باطل کے سامنے جھکے گا نہیں۔ اور پھر وہ ہمیں اس نے سبق دیا ہے کہ دیکھو اس کے سامنے باطل آیا ہے مگر یہ جھکا نہیں۔ اس کی آسان سی میں مثال دے دیتا ہوں آپ کو۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس درود ایسا پڑھے کہ تھوڑا سا میں پڑھ پاؤں اپنے وقت کے اندر اندر بلند آواز۔ بہت سارے لوگ ہیں انہوں نے کہا جی یا رسول اللہ آپ نے بڑی محنت کی ہے، ہمیں مسلمان بنایا ہے، ہمیں اللہ کا پیغام سنایا ہے، ہمیں راہ راست پہ لائے ہو، ہم آپ کو کچھ دینا چاہتے ہیں۔ کسی نے دولت کی آفر کی، کسی نے جواہرات کی آفر کی، کسی نے زمین کی آفر کی، کسی نے حکومت کی آفر کی، مختلف آفریں تھیں، جو کچھ جو دے سکتا تھا۔ پیغمبر خاموش رہے، کیونکہ پیغمبر کی ذات وہ ہے کہ جسے اللہ نے منتخب کیا ہے اور مہر لگائی ہے ما ینطق عن الہوا۔ خاموش رہے، اتنے میں آواز توحید ہے، میرا حبیب انہیں کہہ دیجئے قل لا اسالکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ یہ جو تجھے دولت میں خریدنا چاہتے ہیں، یہ اس کا بدلہ دینا چاہتے ہیں، انہیں ہماری طرف سے کہہ دیجئے گا ہمیں کچھ نہیں چاہیے، ہمیں صرف مودت فی القربى۔ مودت فی القربى اجر رسالت ہے، جھکے نہیں، ورنہ لالچ میں آ کے کہہ دیتے مجھے اتنی دولت دے دو، اتنے جواہرات دے دو، حکومت دے دو، مل جاتی چونکہ آفر جو کی ہے، لیکن انتظار کیا ہے کہ مالک کا کیا حکم ہے، جس نے مجھے منتخب کیا ہے۔ یہ آج سے 1400 سال پہلے پیغام دیا ہوا تا قیامت تک رائج ہے اور قرآن کا حصہ ہے۔ قل لا اسالکم، میرا حبیب کہہ دیجئے، اور جو آیت آپ جب کلام مجید کی تلاوت کرتے ہیں تو جو آیت قل سے شروع ہوتی ہے یہ چند لوگوں کا جواب ہے۔
جب لوگوں نے سوال کیا اور پیغمبر جس پہ خاموش رہے اور مالک نے کہا کہ ہماری طرف سے یہ کہہ دو، تو وہ ہے قل سے شروع، یعنی ہماری طرف سے اعلان کر دو. تو اس کا مطلب ہے مودت فی القربہ پیغمبر کی خواہش نہیں، یہ اللہ کی خواہش ہے. اللہم صلی علی. خدا کی ہے، خدا کا کیا ہوا اعلان ہے کہ ہماری طرف سے کہہ دو ہمیں یہ ضرورت ہے. ہمیں تمہاری زمینوں کی ضرورت نہیں، ہمیں تخت و تاج کی ضرورت نہیں، ہمیں جواہرات کی ضرورت نہیں، ہمیں کسی دنیاوی دولت کی ضرورت نہیں. اگر اس دین کی قیمت دے سکتے ہو، آدم سے لے کر جناب عیسیٰ تک کسی نے نہیں مانگی دین کی قیمت، اور نہ ہی کسی نے آ کر کہا ہے کہ لو. جناب ابراہیم سے بھی نہیں کہا، جناب موسیٰ سے بھی نہیں کہا، جناب عیسیٰ سے بھی نہیں کہا، کیونکہ ہر آنے والا پیغمبر کہہ رہا تھا میرے بعد ایک پیغمبر آئے گا. اب یہاں اعلان ہو گیا تھا ختم الانبیاء، ختم الرسل، آخری پیغمبر ہے، آخری رسول ہے، اسی دین کا اختتام ہونا ہے یہاں. تو گویا یوں کہہ دوں کہ آدم سے لے کر جناب خاتم تک 1,24,000 انبیاء کی تبلیغ کی قیمت ہے مودت فی القربہ. مل کے بہت مہربانی. اللہم صلی علی محمد. بہت مہربانی. مودت فی القربہ یہ اجر رسالت ہے، یہ دین کی قیمت ہے. اور شرعی حکم ہے، کسی بھی مفتی کو جو مانتا ہے اپنے اپنے سے پوچھے، اگر کوئی شخص لباس کی قیمت نہ دے آیا اس کی نماز ہے؟ غصبی لباس میں نماز جائز نہیں، غصبی جگہ پہ نماز جائز نہیں. غصبی جگہ پہ تم تو پڑھ رہے ہو نماز، وہی قیام ہے، وہی رکوع ہے، وہی سجدہ ہے، لیکن مالک کہہ رہا ہے میں ایسی نماز کو عبادت شمار نہیں کرتا جو غصب کی ہوئی جگہ پہ پڑھی جائے. تو ہماری بھی مجبوری یہی ہوتی ہے کہ ہم اجازت لیتے ہیں، آیا مجلس حسین کریں؟ چونکہ بغیر اجازت کے ہمیں شریعت اجازت نہیں دیتی، وہ عبادت شمار ہوتی ہی نہیں ہے. مل کے صلوات بھیجیے آل محمد کی ذات. توجہ ہے نا؟ اب دین کی قیمت کیا ہے؟ مودت فی القربہ. غصبی جگہ قیمت نہیں دو گے، عبادت قابل قبول نہیں ہے. مثلا کوئی نوجوان جائے، ایک طاقت رکھتا ہو اور کسی سے قرآن فروش سے قرآن اٹھا کے لے آئے، کہ اماں اسے پڑھیے، بابا اسے پڑھیے، پورا خاندان بھی تلاوت کرتا رہے، عبادت نہیں ہوگی. کیوں؟ اس لیے کہ قیمت نہیں دی. جس نے چھاپا ہے، جس نے اس پہ خرچ کیا ہے کاغذ کا پیسہ، اس کو قیمت نہیں دی، چرا کے لایا ہے یا چھین کے لایا ہے، یعنی چاہے چوری کیا ہوا ہو یا غصب کیا ہوا ہو، ساری زندگی پڑھتے رہو، ثواب نہیں ملے گا. اب آپ نے پڑھنی ہے نماز، آپ نے رکھنا ہے روزہ، آپ نے کرنا ہے حج، آپ نے دین کو استعمال کرنا ہے تاکہ اللہ راضی ہو جائے. تو مالک فرما رہے دین کو استعمال کرنے سے گریباں میں جھانک کر دے، قیمت ادا کی. مالک دین کی قیمت کیا ہے؟ کہ اس دین اسلام کی قیمت ہے مودت فی القربہ. 12 محرم سے میں محمد شاہ امام بارگاہ میں پڑھوں گا، 12 محرم سے لے کر 20 تک 9 بجے رات کو.
مودت فی القربہ اس دین کی قیمت ہے. سوچنا یہ ہے، آپ تو عربی جانتے ہو، پاکستان میں ہوتا تو مشکل ہوتی ذرا. مودت فی القربہ، ایک لفظ ہوتا ہے محبت اور ایک ہے مودت. جہاں محبت ختم ہو جائے وہاں سے مودت شروع ہوتی ہے. جہاں آپ کی محبت ختم ہو جائے اس سے آگے مودت ہے. تو مودت کی آسان الفاظ میں تعریف یہ کی جاتی ہے، اولاد سے بڑھ کے، مال سے بڑھ کے، ہر چیز سے بڑھ کے جو محبت کی جائے وہ مودت کہلاتی ہے. ایک ماں باپ کے لیے اولاد سے بہت بڑھ کے کچھ ہے ہی نہیں، لیکن کہا اس سے بھی بڑھ کے وہ ہے مودت. کس سے؟ فی القربہ. بس یہی آج کی مجلس میں سمجھتا ہوں فی القربہ میں نے آپ تک پہنچا دیا تو پورے عشرے کا حق ادا ہو جائے گا، چونکہ عنوان ہی یہی ہے ہمارا، دین اسلام اور ہماری ذمہ داری. اور دین اسلام جو ہم جس پہ عمل کر رہے ہیں، جو سیکھ رہے ہیں، آیا ہم نے قیمت دی؟ ساری زندگی سیکھتے رہو اور اس کا فائدہ کوئی نہ ہو، بغیر تنخواہ تو کوئی ڈیوٹی نہیں کرتا. پہلے کہتا ہے میری تنخواہ کیا ہوگی، بزنس کرتا ہے تو کہتا ہے میرا پروفٹ کیا ہوگا. فائدہ ہے تو جب ہی کرے گا نا. پوچھا جائے کسی جوان سے انجینئر کیوں بن جائے، کہا انجینئر اچھا بنوں گا، اچھی نوکری ملے گی. یا مختلف شعبے. یہ اتنا بڑا خرچ کیوں کر رہا ہے کہ آپ جو ہے بزنس کی کلاسز لے رہے ہو، کورس کر رہے ہو، کہا اچھا بزنس مین بنوں گا، پروفٹ بہتر ہوگا. جب آپ دین سیکھنا چاہیں، پورا دین سیکھ لیں اور اللہ اسے رد کر دے تو پھر تو فضول ہو جائے گا. وہ قابل قبول کب ہے؟ جب اس کی قیمت دو گے. اور اس کی قیمت کیا ہے؟ مودت فی القربہ. دیکھنا یہ ہے یہ قربہ کیا ہے؟ جس کی قیمت اجر رسالت ہے، کہ جو اگر ادا کیا جائے تو اللہ کہتا ہے تو نے قیمت ادا کر دی ہے. اب پڑھے گا تو نماز، اللہ اسے عبادت شمار کرے گا، لیکن قیمت سے پہلے نہیں. تو رکھے گا روزہ، اللہ اسے عبادت شمار کرے گا اور اس کا اجر دے گا. نماز پڑھے گا، روزہ رکھے گا، حج کرے گا، اس کا وہ اجر دے گا. کب؟ جب قیمت ادا کی ہو. قربہ اس میں تفضیل کا صیغہ ہے. قربہ، قربہ ہے اقرب سے. اگر کوئی ایک شخص ہو نا مرد، اس کے لیے عربی میں استعمال ہوتا ہے اقرب الرجل، یہ قریب ترین مرد ہے. جیسے آپ کہتے ہو اکبر، اکبر بھی اس میں تفضیل ہے، یعنی اس سے بڑا کوئی نہیں ہے. اسی اکبر کی مؤنث اگر استعمال کی جائے تو کہا جاتا ہے کبرا، یعنی اس سے بڑا بھی کوئی نہیں ہے. اگر مؤنث کے لیے استعمال ہو تو اکبر کی جگہ استعمال ہوتا ہے کبرا. اگر مذکر کے لیے استعمال ہو تو کہا جاتا ہے اکبر، اس سے بڑا کوئی نہیں ہے. کبرا اس سے بڑا کوئی نہیں ہے مؤنث کے لیے. اسی طرح جو قریب ترین ہو، مرد ہو تو کہا جاتا ہے اقرب. اگر ایک عورت قریب ہو تو اسے کہا جاتا ہے قربا. قربا. بہت سارے سوالوں کا جواب آپ کے ذہنوں میں ہو جائے گا، سمجھ میں نہیں ہے تو مجھ سے بعد میں پوچھ لیجئے گا. قربا ایک کے لیے استعمال ہوتا ہے، مؤنث واحدہ، یعنی ایک ایسی مستور ہے جس کی مودت اجر رسالت ہے. مل کے اللہم صلی علی. آیت میں نے نازل نہیں کی، قرآن میں نے نہیں لکھا،
قرآن پہ ایمان ہے ہر مسلم کا کہ وہ کلام اللہ ہے، اور کچھ لوگوں نے کہہ دیا تھا کہ یہ کلام عبداللہ ہے. یہ پیغمبر رہے 40 سال تک غار میں رہے اور لکھتے رہے، اور آج تھوڑا تھوڑا کر کے بیان کر رہے ہیں. تو مالک نے اس کا جواب دے دیا کہ یہ چھوٹی سی سورہ ہے نا، سورہ کوثر، اسے لکھیے، خانہ کعبہ کی دیوار پہ لٹکا دیجئے اور نیچے لکھ دو اگر یہ کلام بشر ہے تو اس کا جواب دے دو. بڑے بڑے فصیح و بلیغ، ادب سے تعلق رکھنے والے سر جوڑ کر بیٹھ کے اس کا جواب کیا دیا جائے، چھوٹی سی سورہ ہے. کئی دن گزرنے کے بعد آخر مجبوراً لکھنا پڑا لا کلام البشر بل کلام اللہ. یہ کلام بشر نہیں ہے، یہ کلام اللہ ہے. تو اسی کلام اللہ میں اللہ کہہ رہا ہے قل لا اسالکم، ہمیں کچھ نہیں چاہیے، ہم کسی چیز کا سوال نہیں کرتے. اگر اس کی اجرت دینا ہی چاہتے ہو تو مودت فی القربہ. تو قربہ ہے ایک واحدہ مؤنث، ایک مستور کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو پھر ایسی مستور پہ غور کرو کہ جو محمد کے قریب ہو. یا ایھا الذین آمنوا اقیموا الصلاۃ. ہمیں کیا پتا تھا کہ نماز کیسے پڑھنی ہے؟ ہمیں کیا معلوم تھا کہ 5 وقت ہے یا 3 وقت ہے یا کتنے وقت ہے؟ پیغمبر کی ذات نے بتایا کہ فجر کی 2 رکعت نماز فرض ہے، ظہر کی بتائی، عصر کی بتائی، مغرب کی بتائی، عشاء کی بتائی. ہم تو صرف اتنا پڑھ سکتے ہیں نا کہ یا ایھا الذین آمنوا اقیموا الصلاۃ. لیکن پیغمبر نے بتایا، یعنی پیغمبر کی سیرت نے بتایا کہ تمہیں نماز پڑھنا کیسے چاہیے. روزہ رکھ کے بتایا، حج کر کے دکھایا، زکوٰۃ ادا کر کے بتائی، کس چیز کی کتنی زکوٰۃ دینی ہے، کیسے نماز پڑھنی ہے، کیسے روزہ رکھنا ہے. اب پیغمبر کی سیرت دیکھیے، کون سی مستور ہے جو پیغمبر کے قریب ہے. پوری تاریخ کی ذمہ داری سے جملہ عرض کر رہا ہوں، واحد ایک ہی مستور ہے کہ جس کے لیے پیغمبر اگر وہ سامنے آ جائے تو اپنی جگہ سے کھڑے ہو جاتے ہیں. مل کے صلوات بھیجیے آل محمد کی ذات. دین کی قیمت مودت فی القربہ، اجر رسالت ہے. اور صرف ایک ہی مستور ہے کہ جو اگر سامنے آ جائے کھڑے ہو جاتے ہیں. علامہ نقن فرماتے ہیں کتنی دیر کھڑے تھے؟ کہ کھڑے ہونے کا تاریخ میں ہے، بیٹھنے کا نہیں ہے. سیدہ جب تک نہیں بیٹھتی نہیں بیٹھتے پیغمبر. قریب ترین مستور سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا. مل کے صلوات بھیجیے. تو سامعین کو نتیجہ دوں، یہ ہے دین کی قیمت. تو پھر ہماری کیا ذمہ داری ہے؟ ہم سیدہ کو راضی رکھیں. دین کی قیمت ہے سیدہ کی مودت. اور آپ کا میرا کام اتنا ہے، اگر چاہتے ہیں کہ قیمت ادا کر کے نماز پڑھیں، قیمت ادا کر کے روزہ رکھیں، قیمت ادا کر کے حج کریں، قیمت ادا کر کے قاری قرآن بنیں، تو پھر ہمیں سیدہ سے مودت کرنی ہوگی، سیدہ کو ستانا نہیں ہوگا. میرے عزادار، کبھی بھی ایسا فعل انجام نہ دینا جس سے حسین کی ماں زہرا کو تکلیف ہو. یہی تمہاری میری ذمہ داری ہے. آپ کی میری ذمہ داری ہی یہی ہے. کیونکہ جب سیدہ راضی ہوگی تو پھر آپ کی قیمت ادا ہو جائے گی. پھر آپ جو عمل کرو گے اللہ راضی ہو جائے گا
کہے گا یہ قیمت دے کے آیا ہے، اگر قیمت نہیں دو گے تو پھر مالک اسے قبول نہیں فرمائے گا۔ یہ عشرہ محرم یہ سیدہ کی مودت کی قیمت کی دلیل ہے، یہ ان کی مودت ہے۔ کئی برادران صبح سے جاتے ہیں ملازمت پہ، وہاں سے سیدھے ڈیوٹی سے امام بارگاہ آتے ہیں، ذہن میں کیا ہوتا ہے؟ جائیں گے، آئندہ پتہ نہیں اگلے سال زندگی ہے نہیں ہے، جا کر فرش عزا پہ بیٹھیں گے، حسین کی ماں راضی ہو جائے گی، اور جب مولا حسین کی ماں راضی ہو جائے گی اللہ راضی ہو جائے گا۔ سادات و مومنین، آج شب عاشور ہے، شب عاشور۔ اس بچے کی مولا زندگی کرے، بہت پیارا جملہ پڑھ رہا تھا، میں وہیں سے آگے بڑھ جاؤں۔ 2 رات آل محمد پہ بہت مشکل گزری ہیں۔ ایک کا نام ہے شام شہیداں اور دوسری کا نام ہے شام غریباں۔ شام شہیداں، شام غریباں۔ آج کی جو رات ہے یہ شام شہیداں ہے۔ خود سوچئے، میری مائیں بہنیں بیٹھی ہیں، آپ بھی صاحبان اولاد بیٹھے ہو، اگر آپ کا بچہ اپنے ملک سے دوسرے ملک جا رہا ہو، نوکری کے لیے جا رہا ہے، آپ بھی مسافر ہیں، جب آپ وہاں سے آپ کو ماں روانہ کرے، باپ روانہ کرے، بھائی روانہ کرے، بہن روانہ کرے، رات کے کسی بھی حصے میں آپ کی ٹکٹ ہو، مجھے رب وحدانیت کی قسم بہن بھی نہیں سوتی، ماں بھی نہیں سوتی، کیوں کہتی ہے پتہ نہیں آئندہ ملاقات ہو نہ ہو۔ ساری رات جاگنے میں گزر جاتی ہے۔ خدا آپ کی عبادت قبول فرمائے۔ بس تمہیدی گزارشات آپ کے ذہنوں میں آ جائیں گی، عبادت عظیم ہو جائے گی۔ نہ بہن سوتی ہے، نہ ماں سوتی ہے، نہ باپ سوتا ہے، نہ بھائی، عزیز و اقارب اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ ہمارا یہ جوان جا رہا ہے سفر پہ، لیکن دوستو ذہن میں یہ تو ہوتا ہے کہ یہ سال بعد، 2 سال بعد، 5 سال بعد یہ واپس آ جائے گا۔ اب خود سوچئے، جس اکبر کی ماں کو پتہ ہو واپس ہی نہیں آئے گا، اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ، آئندہ تو وہی روئے گا جو زندہ ہوگا۔ میں سمجھتا ہوں، میرا عقیدہ ہے، جو آج بھی گناہ لے کے جائے اس جیسا بد نصیب کوئی نہیں ہے۔ جس کے اوپر آج بھی گناہ باقی ہوں، اس سے بڑا کوئی بد نصیب نہیں ہے۔ ایک جوان نے حکم دیا، اس روایت کو جو میں نے دن میں 8 محرم کو پڑھی، کہا اسی کو تھوڑا سا اشارہ دے دیجئے گا۔ میں نے عرض کیا تھا کہ سید سجاد کہیں جائیں نہ جائیں مجلس عزا میں ضرور آتے ہیں۔ مجلس عزا میں ضرور آتے ہیں۔ زہری نے جب بلایا نا بیٹے کی شادی کے لیے، شادی کا نام سنا تو رونے میں اضافہ ہو گیا۔ رونے والوں جب کہا نا مجلس ہوگی تو پھر کہا کتنے بجے ہوگی، میں ضرور آؤں گا۔ اور جوانوں، پردہ داروں والوں، جیسے یہ جانے لگا پردے کے اندر سے محافظہ امامت کی آواز آئی، سجاد یہ کون تھا آنے والا؟ کہا مزوری۔ کہا خیریت؟ کہا مجلس کی دعوت دینے آیا۔ کہا اسے کہو تھوڑا پردے کا انتظام کر لے تو میں زینب بھی آ جاؤں۔
अजरुकुम अलल्लाह, सिवाय गम में सादात दुनिया का कोई गम न देखने पाओ। औलाद वालों सोचिए, वो माँ, सलाम है उन माँओं को, करबला वालों की माँओं को, कि जिसके सामने, किसी माँ के सामने बैठे हो 18 साल जवान, कहीं 13 साल जवान, हर एक माँ अपनी कुर्बानी को तैयार कर रही है और कह रही है खबरदार शिकायत ना आए। अकबर की माँ अकबर से, कासिम की माँ कासिम से, हर एक माँ अपने अपने शहजादे को सामने बिठा के कह रही है कोई शिकायत ना आए। सादात मोमिनीन आज की मखसूसी है उस शहजादे से कि जो माँ को माँ भी नहीं कह सकता था। ये दीन आसानी से आप तक नहीं आया, बहुत बड़ी कुर्बानी है करबला वालों की। इंसाफ से बताइए, कोई तारीख में ऐसी माँ है जो 18 दिन का बेटा लेके वतन से बेवतन हो जाए? लेकिन अली असगर की माँ 18 दिन का बच्चा लेके मदीने से रवाना हुई है। रोने वालों, बहन भाई की अजीब मोहब्बत होती है। जब काफिला चलने लगा मदीने से, हुसैन की एक बेटी जिसका नाम है सुगरा, बेटियों वाले बैठे हो, जब कहा ना मैं नहीं जाऊंगी, आगे बढ़ी, कहा बाबा मैं जाऊंगी तो नहीं, लेकिन मेहरबानी करें एक दफा अली असगर मुझे दिलाएं। खुसूसियत के साथ जो बे औलाद बैठे हो, गोद फैला के बैठिएगा, खुदा तुम्हें औलाद नरीना अता फरमाएगा। कहा अली असगर मुझे दे। और बहनों वालों, 18 दिन का बच्चा बहन ने उठाया, सीने से लगाया, कहा बाबा अब बेशक चले जाइए, अब मैं नहीं बुलाऊंगी। हुसैन फरमाते हैं सुगरा, असगर के बगैर करबला नामुकम्मल है। कहा बाबा फिर इसे मांगो, अगर ये जाता है तो ले जाना। बहन भाइयों वाले, अजीब मोहब्बत है बहन भाई की। बीबी जैनब ने मांगा, नहीं आया। उम्मे कुलसूम ने मांगा, नहीं आया। मां ने मांगा, नहीं आया। हुसैन आगे बढ़े, कहा सुगरा मैं मांगता हूं, अगर आ गया तो ठीक, नहीं तो अपने पास रखना। बहनों वालों, हुसैन आगे बढ़े, कान में कोई ऐसी बात की सुगरा का बाजू छोड़ दिया। बहनों वालों हाथ जोड़ के फरमाती है बाबा ले जरूर जा, अल्लाह के नाम पे इतना बताइए, कहा क्या है जो मां के पास नहीं गया, आपके पास आया है। मेरे इमाम फरमाते हैं मेरा लाल, मैंने इतना कहा है असगर, अगर तू बहन के पास रहेगा तो रोजे अशूर बाबा की सिदाकत की गवाही कौन देगा? अजरुकुम अलल्लाह, सिवाय गम में सादात दुनिया के किसी गम में न रोने पाओ। औलाद वालों, बहुत बड़ी मजलूमियत है आले मोहम्मद की। आ गया शब आशूर, आज की शब। बैठे यहां हो, अपने जहन करबला में ले जाइए। वो फौज जो आज की शब तो अब्बास से डर रही थी। इतना जुमला अदब के दायरे में कहा करता हूं, अब्बास के होते हुए अशकिया की फौज को चैन नहीं था, उनको नींद थी नहीं थी, लेकिन जब अब्बास के जाने के बाद आले मोहम्मद नहीं सो पाए। औलाद वालों, ये रात मेरे इमाम ने चंद हिस्सों में तकसीम की। एक हिस्सा सहाबा को दिया, एक हिस्सा अल्लाह की इबादत को दिया, एक हिस्सा दीगर तमाम लोगों को दिया, लेकिन एक हिस्सा मखसूस किया बहन ज़ैनब के साथ। अजीब मोहब्बत है जनाब सकीना की और जनाब ज़ैनब की। हुसैन के साथ बहुत ज्यादा मोहब्बत है। जब मेरे इमाम ने फरमाया ना सकीना
मैं जाऊंगा सहाबा के पास थोड़ी देर के लिए। बीबी रो के फरमाती है, बाबा जानते हो मैं आपके बगैर जिंदा नहीं रह सकती। जितनी देर सहाबा के सामने बैठना, अपना चेहरा मेरी तरफ रखना। औलाद वालों, रुलाती तो यही बात है, जो चेहरा देखे बगैर जिंदा नहीं रह सकती, उसने ज़रबें चलती हुई कैसे देखी होंगी। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह, खुदा आपका गिरिया कबूल फरमाए। औलाद वालों, चले हुसैन। तकरीबन रात ढल चुकी है। एक खेमे के करीब देखा, 4 साला बच्ची रो रही है। मेरे इमाम ने प्यार किया। मेरे इमाम फरमाते, मेरा लाल रात ढल चुकी है, थोड़ी देर तो सो जा। खुद सोचिए, जिसके बाप की आखिरी रात हो, हाथ जोड़ के फरमाती है, बाबा मैं अगर रात नहीं सोऊंगी तो कल सो जाऊंगी। सैयदादा माफ कर देना, हाथ जोड़ के मैं जुमला अर्ज कर रहा हूं, जो रात में ना सोए वो दिन में सो जाता है। रात है शब अशूर, दिन है रोजे अशूर। हुसैन जैसा करीम इमाम सकीना को गले लगा के फरमाते, मेरा लाल अभी सो जा, कल तू तमाचे खाती रहेगी, तेरा छुड़ाने वाला कोई नहीं रहेगा। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह, खुदा आपका गिरिया कबूल फरमाए। रोते भी जाइए, रोने की शब है। चाहता हूं आपके सामने तफसील से मसाइब अर्ज कर दूं। औलाद वालों, रोती रही, कहती है बाबा कल सो जाऊंगी। कहा नहीं मेरा लाल, कल तमाचे खाती रहोगी। चले हुसैन, देखा अकबर की मां अकबर को तैयार कर रही है, कासिम की मां कासिम को तैयार कर रही है, और जनाब रुबाब ने 6 महीने का बच्चा उठाया हुआ है। औलाद वालों, रो रो के कह रही है, काश तू भी जवान होता। अकबर की मां अकबर की कुर्बानी देगी, कासिम की मां कासिम की कुर्बानी देगी। काश तू भी जवान होता, तू भी कुर्बानी देता। मेरे इमाम ने जब ये जुमला सुना, मेरे इमाम फरमाते हैं, रुबाब घबराइए मत, कल ये तेरा असगर अकबर से बढ़ जाएगा, कल ये कासिम से बढ़ जाएगा। औलाद वालों, इंतजार नहीं कराऊं, आ गया रोजे अशूर। बस आपकी मेराज हो जाएगी। एक जुमला कहना चाह रहा हूं, जब ये नो के नेजा पे सर थे ना सवार, बाजार शाम में लाए, एक ईसाई देखता रहा, कहता है अकबर के सर पे देखा, कहता है ये जंग कर सकता है। औनो मोहम्मद के सर देखे, कहा ये कर सकते हैं जंग। कासिम का सर देखा, कहते हैं ये भी कर सकता है जंग। जब इस ईसाई ने देखा ना 6 महीने के बच्चे का सर, रो के कहते हो, जालिमो तुम कहते हो ये जंग है, ये जंग नहीं, ये जुल्म है। रो लीजिए, तुम्हें कोई रोकने वाला नहीं है। रोते भी जाइए, दुआएं भी मांगते जाइए। खुदा आपका गिरिया कबूल फरमाए। खुदा इस बारगाह को हमेशा सलामत रखे। अजादार सादात व मोमिनीन, कहा यह जुल्म है। मुझे यकीन है मैं इस बच्चे से सवाल करूंगा, ये मुझे जवाब देगा। ये राहिब आगे बढ़ा, कहा शहीद राह खुदा, बता सकता है मस्मो का तेरा नाम क्या है? कटे हुए गले से आवाज आई, मेरा नाम अली असगर है। इसने दूसरा सवाल किया, मस्मो अबी का, तेरे बाबा का नाम क्या है? कहा मेरे बाबा का नाम है हुसैन इब्ने अली। रोने वालों, इसने तीसरा सवाल ऐसा किया जिगर फट गया। तीसरा सवाल करता है, बचा सकता है बेअय्ये जुर्मिन, अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह, खुदा आपका गिरिया कबूल फरमाए। बेअय्ये जुर्मिन, किस जुर्म में मारा गया? बहनों वालों, 4 साल थी ना साथ में सकीना, फुफ्फी के पास आई,
پھپھی اس سے پہلے تھے آپ کے بھائی سے سوال، اب سوال ہو رہا ہے میرے بھائی سے، اجازت ہے میں دوں جواب؟ رونے والوں سکینہ آگے بڑھی، کہا راہب میں بتاؤں اس کا جواب، اس کا جرم کیا تھا؟ ہاتھ جوڑ کے کہتی ہے راہب بس اس کا جرم اتنا تھا اس نے تھوڑا سا پانی مانگ لیا تھا۔ اجرکم اللہ، ماتم کیجیے، آپ کے مذہب میں ماتم جائز ہے۔ اولاد والوں روز عاشور آ گیا، روز عاشور، اکبر شہید ہو گئے، غازی شہید ہو گئے، قاسم کے لاشا گٹھڑی بنا کے لائے، اولاد والوں تن و تنہا رہ گئے حسین۔ دعا مانگا کیجئے کوئی باپ اتنا غریب نہ ہو جو اتنا حسین ہوا۔ اولاد والوں کسی بھی علاقے سے آپ تعلق رکھتے ہو، تمہارے علاقے میں تمہارے دروازے پہ اگر کوئی شخص آ جائے اور کہے جی میرا بچہ مر گیا ہے، میرے پاس کفن نہیں ہے، یہ آپ سے سوال کرتے ہیں روتے کیوں ہو؟ رلاتی تو یہی بات ہے، غریب سے غریب مر جائے اور کہے میں مسافر ہوں، غریب ہوں، میرے پاس کفن نہیں ہے، آپ ایک نہیں کئی لوگ اکٹھے ہو کے اسے کفن پہناتے ہو اور اسے کہتے ہو خبردار تو ہے باپ، باپ بیٹے کی میت نہیں اٹھایا کرتے، باپ بیٹے کو کفن نہیں پہنایا کرتے۔ اولاد والوں کتنا غریب ہے حسین۔ روز عاشور جب تنہا رہ گئے، حالت کون سی ہے؟ ناظرہ یمیناً و شمالا، دائیں دیکھتے ہیں اکبر کا لاشا نظر آتا ہے، بائیں جانب قاسم کا لاش کے ٹکڑے نظر آتے ہیں، نہر فرات پہ عباس کے کٹے ہوئے بازو، در خیمہ پہ زینب نظر آتی ہے۔ اور رونے والوں اسی عالم غربت میں میرے امام نے استغاثہ کیا، حال من ناصر ینصرنا، ہے کوئی میری مدد کرنے والا، ہے کوئی میرے استغاثے پہ لبیک کہنے والا؟ اصغر کی غیرت لب ہلے، کہا بابا میرے ہوتے ہوئے غریب کہلوا رہا ہے؟ تھکے ہوئے بندے کا ضامن نہیں جو عبادت کر رہے، عبادت کرنے آئے ہو، کہا میرے ہوتے ہوئے غریب کہلوا رہا ہے۔ حسین تشریف لائے، در خیمہ پہ آئے، کہا رباب میرے اس 6 مہینے کے مجاہد کو تیار کر۔ رونے والوں ماں نے لباس پہنایا، ماں کی حسرت تھی، ساتھ میں ایک چھوٹی سی تلوار لگائی۔ میرے الفاظ نہیں، مرحوم اظہر حسن زیدی فرمایا کرتے تھے تلوار لگائی تو ایک شخص کھڑا ہو گیا عزادار، کہا قبلہ اصغر نے کوئی جنگ لڑنی تھی؟ سیدزادہ رو کے فرماتا ہے تلوار اس لیے لگائی تھی تاکہ مسلمانوں کو یقین ہو جائے ماں نے بھیجا ہے، ماں نے تیار کر کے بھیجا ہے۔ تلوار لگائی، لباس پہنایا، حسین نے ابا کے دامن میں، بہنوں والے بیٹھے ہو، 4 سالہ سکینہ قریب آئی، کہا بابا میرے بھائی کو کہاں لے جا رہے ہو؟ کہا میرا لال دعا مانگ، جا رہا ہوں پانی پلانے کے لیے، اللہ کرے کسی کو حیا آ جائے۔ بہن تھی دعا مانگ رہی ہے، دستے دعا بلند کر کے کہتی ہے میرے اللہ مجھے ملے نہ ملے میرے بھائی اصغر کو مل جائے۔ رونے والے حسین لے کے مقتل میں آئے، میرے امام فرماتے ہیں اے ظالم ہو، اس بچے کا کیا جرم ہے، اسے پانی دیجئے۔ یہ ظالم کہتے ہیں اگر حسین بچہ پانی مانگے گا تو ہم دیں گے۔ عزادارو اصغر کی غیرت دیکھیے، میرے امام فرماتے ہیں میرا لال مانگیے پانی، دوسری مرتبہ فرمایا مانگیے پانی، جب تیسری بار میرے امام نے حکم امامت دیا اصغر کے لب ہلے، کہتے بابا اگر حکم امامت نہ ہوتا پیاسا مر جاتا، پانی نہ مانگتا، کیوں میرا لال؟ کہا بابا میری غیرت گوارا نہیں کرتی میں اکبر کے قاتل سے پانی مانگوں۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، سوائے غم میں حسین دنیا کا کوئی غم نہ دیکھو۔
رونے والوں اللہ تش کی صدا بلند ہوئی، اللہ تش کی صدا کا بلند ہونا تھا۔ پسر سعد کہتے ہیں حرمل اقتا کلام الحسین، رونے والوں یہ ظالم 6 مہینے کے بچے کے لیے وہ تیر لے کے آیا جو جانوروں پہ استعمال کیا جاتا۔ اس ظالم نے نشانہ کیا، ارباب مقاتل لکھتے ہیں نشانہ خطا، دوسری مرتبہ خطا۔ پسر سعد کہتا ہے مارتا کیوں نہیں، ڈرتا کیوں ہے؟ چھوٹی اولاد والوں ظالم تھا، کہتا ہے ذرا میرے قریب آ کے دیکھ، جب مارنے کا ارادہ کرتا ہوں ایک کالے برقعے والی بی بی ہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، سوائے غم میں سادات دنیا کا کوئی غم نہ دیکھو۔ اجرکم اللہ، کوئی جلدی نہیں ہے میرے پاس وقت، 5 سے 7 منٹ میرے پاس ہیں۔ مولا آپ کی عظیم عبادت قبول فرمائے، روتے بھی جائیے، دعائیں بھی مانگتے جائیے، نہیں معلوم زندگی کا ہو سکتا ہے آخری مجلس ہو تو کم از کم تیرے نام اعمال میں لکھا ہوا ہو فرش عزا پہ بیٹھ کر 6 مہینے کے بچے کی پیاس کو روتا رہا ہے۔ رونے والوں رو کے کہتا ہے ذرا میرے قریب آ کے دیکھ، جب مارنے کا ارادہ کرتا ہوں ایک کالے برقعے والی بی بی ہے، رب جانے ماں ہے یا بہن، جو رو رو کے کہتی ہے ظالم اپنا تیر بھی دیکھ، میرا صغیر بھی دیکھ، ظالم تیرے تیر کا وزن زیادہ ہے، میرے اصغر کا وزن تھوڑا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، ظالم تیرے تیر کا وزن زیادہ ہے، میرے اصغر کا وزن تھوڑا۔ اولاد والوں اس ظالم نے تیر مارا، اصغر کا گلا زخمی، حسین کا بازو زخمی۔ میرے الفاظ نہیں، زیارت نہیا پڑھیے گا، زمانے کی حجت خون روتی ہے، رو رو کے فرماتے میرا سلام اس طفل رضی، دودھ پینے والے بچے پہ سلام، ذوبہا من لوز نے الا لوز، اور جسے کان سے تیر لگا دوسرے سے۔ اجرکم اللہ، ماتم حسین، ماتم کرو، آپ کے مذہب میں ماتم جائز ہے، زندگی کا پتہ نہیں ہے، دعائیں مانگیے گا، قبولیت دعا کے لمحات ہیں۔ اولاد والوں روایات میں ملتا ہے جب ہر طرف گریہ بلند ہو، الواح معصومین تشریف لے آتی ہیں، کوئی آئے نہ آئے مسافر شام زینب ضرور آتی ہے، مجھے یقین ہے پردے کے اندر حسین کی بہن موجود ہے، تیرے مجمع میں سید سجاد موجود ہے، جو رو رو کے کہتے ہیں مومنو تمہیں کیا معلوم میرے بابا نے زخمی اصغر کو اٹھایا، زخمی اصغر کو اٹھایا۔ جہاں اپنی دعائیں مانگنا یہ ضرور دعا مانگ لینا، رب جلیل کوئی باپ اتنا غریب نہ ہو جو بیٹے کی میت اٹھانا پڑے۔ اولاد والو زخمی اصغر حسین نے اٹھایا، خیام کی جانب آئے، یہ جو صبح عمل کرو گے 7 مرتبہ آگے جاتے ہو پھر 7 مرتبہ پیچھے آتے ہو، یہ اسی وقت کا عمل ہے جب حسین نے اصغر کو اٹھایا ہوا تھا۔ چھوٹی اولاد والوں خیمے میں داخل ہوئے، وہ جو بہن دعائیں مانگ رہی تھی مجھے ملے نہ ملے، پانی میرے بھائی کو مل جائے، قریب آئی فرماتی ہیں بابا اصغر کو پانی پلا لائے ہو، اور جوان اولاد والو
حسین نے ابا کا دامن ہٹایا، بہن نے زخمی گلا دیکھا، تڑپ کے کہتی ہے بابا اللہ کے نام پہ اتنا بتائیے مسلمان بچوں کو ایسے پانی. میری مائیں بہنیں بیٹھی ہیں مجلس میں، زخمی گلا. جب رباب نے دیکھا حالت کون سی ہے، کبھی حسین کی طرف دیکھتی ہے پھر اصغر کی طرف دیکھتی ہے. جملہ سمجھ میں آ گیا، بستر تک روتے رہو گے. اصغر کی طرف دیکھتی ہے پھر حسین کی طرف دیکھتی ہے، رو رو کے کہتی ہے مولا اللہ کے نام پہ اتنا بتائیے جس نے میرے بے زبان کو مارا ہے کیا اس کی اپنی اولاد نہیں تھی؟ آخری جملہ ختم ہوگی میری پڑھائی. باپ ہے، بچے کی میت اٹھائی، چھوٹی سی قبر بنائی. اولاد والو باپ ہے، قبر بنائی، قبر بنا کے علی اصغر کی میت رکھی. روز عاشور جو کربلا کا منظر دیکھ کے آئے ہو کتنی گرمی ہوتی. اولاد والوں میرے امام نے گرم ریت اٹھائی، گرم ریت دیکھتے ہیں پھر اصغر کی طرف دیکھتے ہیں، رو رو کے فرماتے ہیں میرا لال ریت بڑی گرم ہے، تیرا چہرہ بڑا نرم ہے. آخری جملہ ختم ہوگی میری پڑھائی. زندگی کا پتہ نہیں ہے، دعا مانگ لیجئے گا. مٹی ڈالتے آئے، ڈالتے آئے، جب چہرے کی باری آئی جتنے صابر تھے رخ مدینے کی طرف کیا، رو کے فرماتے ہیں نانا اب تو راضی ہو، تیرا دین بچ گیا. او نانا میری آخری قربانی